شادی کا مقصد۔ شادی انسان کی فطری ضرورت ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، عدم تحفظ کے احساس سے نجات اور خاندان کی تشکیل۔ شادی کے ذریعے لڑکا اور لڑکی ایک گھر، ٹھکانہ اور پناہ گاہ حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ساتھی، مونس و غمخوار، محرم راز، محافظ اور مددگار پا لیتے ہیں۔ قرآن مجید مرد و عورت کے رشتہ نکاح کو باعث سکون و رحمت نیز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم باہمی سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان الفت اور رحمت پیدا کی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک خاندان بن جانے کا عمل ہی معاشرے کی اساس ہے، جس کی تعمیر میں ہر فرد حتی المقدور حصہ لیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے عقد و نکاح کو ہر عمر کے مرد و عورت کے لیے خیر و برکت کا موجب ٹھہرایا۔ ارشاد ہے، اور تم میں سے جن کے نکاح نہیں، ان کا نکاح کروا دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو صالح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ سورۃ النور آیت نمبر 32۔ نمبر 2، جنسی خواہشات کی تسکین۔ انسانی زندگی کا قافلہ سرگرمی سے روا رکھنے کے لیے انسانی جبلت میں جنسی خواہشات رکھی گئیں، اور انسان چونکہ اخلاقی حیوان ہے، اس لیے ان خواہشات کی تکمیل شادی کے ذریعے قرار پائی۔ نمبر 3، بقائے نسل انسانی۔ ازدواجی زندگی کا بنیادی مقصد نسل انسانی کی بقا، تحفظ اور تسلسل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے مردوں اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ میری سنت کی پیروی کرے، شادی کے وسیلے سے اولاد پیدا کرے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے، تاکہ قیامت میں میری امت کی تعداد دوسری امتوں سے زیادہ ہو۔ نمبر 4، تربیت اولاد۔ انسان کی ایک حیثیت خلیفۃ اللہ فی الارض کی ہے۔ اس حیثیت میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے سماج سے متعلق افراد میں نیابت کی سرانجامی سے صفات خداوندی کا مظہر بنے، ان کی تربیت، پرورش اور نگرانی کے فرائض سر انجام دے۔ اپنی اولاد کی پرورش نیز ان کے اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت بھی والدین کا فرض ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص راعی یعنی نگہبان ہے اور رعیت رکھنے والا ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی محافظ اور نگہبان ہے، اس سے ان کا پوچھا جائے گا۔ نمبر 5، تحفظ اخلاق۔ ازدواجی زندگی کا ایک مقصد تحفظ اخلاق اور عصمت و عفت کی حفاظت ہے۔ قرآن پاک نے نکاح کو قلعہ قرار دیا ہے جو آدمی کے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس طرح اسلام کی نظر میں عائلی زندگی اپنانا ہی بے داغ سیرت اور عصمت و پاکیزگی کی ضمانت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، محرم رشتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں، بشرطے کہ تم شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ قید نکاح میں لانے کے لیے اپنے اموال کے بدلے میں حاصل کرنا چاہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کیا کرو کیونکہ اس سے نگاہ جھک جاتی ہے، یعنی نکاح بے راہ روی سے روکتا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ ایک مدت تک کھائے پیے سوئے عیش کرے، لذتیں اٹھائے اور پھر مر جائے اور نابود ہو جائے۔ انسان کا مرتبہ ان تمام باتوں سے کہیں اعلیٰ اور ارفع ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ علم و عمل اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرے اور انسانیت کی راہ مستقیم اور کمال کے درجات کو طے کرے، اور اس طرح پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکے۔ انسان ایک ایسی اعلیٰ و برتر مخلوق ہے
جو تہذیب و تزکیہ نفس کے ذریعے برائیوں سے اجتناب کر کے اپنے فضائل اور بلند اخلاق نیز نیک کام انجام دے کر ایسے ارفع مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں فرشتوں کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ انسان ایک جاویدہ مخلوق ہے اور اس دنیا میں اس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کی ہدایت و رہنمائی کے ذریعے دین کے اصول و قوانین کے مطابق عمل کر کے اپنے لیے دین و دنیا کی سعادت فراہم کرے اور جہان آخرت میں پروردگار عالم کی رحمت کے سائے میں خوشی و آرام کے ساتھ ابدی زندگی گزارے۔ لہذا انسان کی ازدواجی زندگی کے اصل مقصد کو اسی پس منظر میں تلاش کرنا چاہیے۔ ایک دیندار انسان کے نزدیک شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے شریک زندگی کے اشتراک و تعاون سے اپنے نفس کو گناہوں، برائیوں اور بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے اور صالح اعمال اور نیک و پسندیدہ اخلاق و کردار کے ساتھ اپنے نفس کی تربیت حاصل کرے تاکہ انسانیت کے بلند مقام پر پہنچ جائے اور خدا کا تقرب حاصل کرے۔ انسانی زندگی کے ان اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے شائستہ، نیک اور موزوں شریک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دو مومن انسان جو شادی کے ذریعے خاندان کی تشکیل کرتے ہیں انس و محبت کے سائے میں سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ اس طرح وہ ناجائز تعلقات قائم کرنے، فساد اور تباہی کے مراکز کا رخ کرنے، نیز خاندانوں کو تباہ کر دینے والی شباشیوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے اسباب ایک دوسرے کو مہیا کرتے ہیں۔ دیندار اور مناسب شریک زندگی خواہ مرد ہو یا عورت کا وجود فرائض کی ادائیگی اور واجبات و مستحبات پر عمل کرنے، نیز محرمات و مکروہات سے اجتناب کرنے، نیکیوں کو اختیار کرنے اور برائیوں سے پرہیز کرنے کے سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں دیندار ہوں اور تزکیہ نفس سے بہرہ مند ہوں تو اس دشوار گزار راہ کو طے کرنے میں نہ صرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایک سپاہی کیا اپنی شریک زندگی کے تعاون اور رضامندی کے بغیر میدان جنگ میں اچھی طرح لڑ سکتا ہے اور دلیرانہ کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اپنی شریک حیات کی موافقت کے بغیر روزی، علم اور مال و دولت کے حصول میں تمام شرعی اور اخلاقی پہلوؤں کا لحاظ رکھ سکتا ہے؟ اسراف اور فضول خرچیوں سے بچ سکتا ہے؟ اپنی ضروری اخراجات کے علاوہ رقم کو نیک کاموں میں خرچ کر سکتا ہے؟ مومن اور دیندار شریک زندگی اپنے ساتھی کو نیکی اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور لاؤبالی اور بد اخلاق اپنے شریک زندگی کو برائیوں اور بد اخلاقیوں کی طرف راغب کرتے ہیں اور انسانیت کے مقدس مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا ہے کہ شریک حیات کے انتخاب کے وقت ایمان، دینداری اور اخلاق کو بنیادی شرط قرار دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں کسی مسلمان شخص کے لیے جمع کر دوں تو اس کو مطیع قلب، ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن عطا کرتا ہوں، اور اس کو ایسی مومن بیوی دیتا ہوں کہ جب بھی اس کی طرف دیکھے اسے خوش اور مسرور کر دے اور اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میری بیوی جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرے استقبال کے لیے آتی ہے، جب گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے رخصت کرتی ہے، جب مجھے رنجیدہ دیکھتی ہے تو میری دلجوئی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم رزق و روزی کے متعلق فکر مند ہو تو رنجیدہ نہ ہو کہ روزی کا ضامن تو اللہ تعالی ہے، اور آخرت کے امور کے بارے میں سوچ رہے ہو تو اللہ تعالی تمہاری فکر و کوشش اور ہمت میں اور اضافہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ کے کچھ خاص اور مقرب بندے ہیں اور یہ عورت بھی اللہ کے ان خاص بندوں میں سے ہے۔ ایسی بیوی ایک شہید کے نصف ثواب سے بہرہ مند ہوگی۔